پروگرام ہمارے مہمان کے ساتھ ذکیہ غزل حاضر ہے. سلام قبول کیجیے. ایک انسان اپنی زندگی میں کیا کیا کر سکتا ہے اور کتنا کر سکتا ہے، اس کی ایک زندہ مثال ہمارے اس شہر عظیم ٹورنٹو میں گزشتہ 17 برس سے مقیم محترم کرامت اللہ غوری صاحب ہیں. غوری صاحب نے کیا کیا نہیں کیا. سفارت کاری کی، جہاں گردی کی، اور بقول ان کے کہ وہ اپنا کاروبار سر پہ کاندھوں پہ اٹھائے، اپنے کنبے کو بغل میں سمیٹے ملک کو پھرتے رہے. آپ نے افسانے لکھے، شاعری کی اور دونوں زبانوں میں کی، تنقیدی اور فقاہی مضامین لکھے، کالم نگاری کی دنیا بھر کے اخباروں میں. سفارت پیشہ رہا لیکن صحافت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی. یونیورسٹی میں پڑھایا اور تحقیقی طور پر تھنک ٹینک میں کام کیا. یونیورسٹی میں اسٹیج ڈرامے کیے تو کینیڈا آ کر یہاں پر سب سے بڑے کیبل ٹی وی روجرس پر کینیڈا میں اردو کے مستقبل پر 1 گھنٹے کی دستاویزی فلم بنائی جو گاہے بگاہے آج بھی دکھائی جاتی ہے. غوری صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ چین میں سفارتکاری کے دور میں انہوں نے انگریزی کہانیوں کا ایک مجموعہ چائنا ڈال کے عنوان سے لکھا. بیجنگ سے یہ کتاب 1984 میں شائع ہوئی. پہلے کسی غیر ملکی سفارتکار کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا اور یہ کتاب ان کی پیپلز پبلشنگ ہاؤس نے اپنی سرپرستی میں شائع کی. تو آئیے اس طویل تعارف کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیوز میں محترم کرامت اللہ غوری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ سے تو ویسے ہی ہم اتنے مروب تھے اور یہ سب چیزیں دیکھ کر تو اور مروب ہو گئے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا خاندانی پس منظر کچھ اپنی زبانی بتائیے. ہمارا خاندان بھی غالب کی طرح سے سپاہ گری کا خاندان تھا. میرا شجرہ نسب شروع ہوتا ہے اس دور سے جب کوفے میں چوتھے خلیفہ سیدنا علی ابن ابی طالب کی خلافت تھی. میرے جد امجد شنسب بن حریق غور کی سلطنت کے فرمانروا تھے. واہ واہ. اور وہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ افغانستان کا وہ پہاڑی علاقہ جو غزنی کے آس پاس ہے وہ غور وہیں پر ہے، اور ہمارا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان جو سیستان کہلاتا ہے، ان تمام علاقوں پر مشتمل ان کی سلطنت تھی. واہ واہ. انہوں نے جب یہ سنا کہ ایک نئے دین کا پرچار ہوا ہے جزیرہ نما عرب میں، تو وہ کوفے گئے. وہاں جا کے علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا. علی نے ان کو ایک پرچم دیا، ایک فرمان حکومت دیا. وہ پرچم صدیوں تک آل غور کے تمام حکمرانوں کے تخت کے پیچھے لگا رہتا تھا. واہ واہ. تو اس خون میں سپاہ گری بھی ہے، سپاہ گری بھی ہے اور جہانگیری بھی ہے، فرمانروائی بھی ہے. یہ بتائیے کہ یہ سب اتنا رچ ماشاءاللہ بیک گراؤنڈ آپ کا، سفارتکار بھی رہے، لیکن شاعری کہاں سے بیچ میں در آئی؟ شاعری کی ابتدا کیسے ہوئی؟ حادثاتی. بیوی شاعرہ تھی. اوہ. بیوی مشاعرے میں جاتی تھی. ہماری شہرت تو بطور افسانہ نگار کے، بطور نثر نگار کے تھی. بالکل. میں نے سوچا کہ میں بجائے اس کے کہ سامعین میں بیٹھوں، کیوں نہ ان کے برابر میں بیٹھوں بیوی کے ساتھ، تو وہاں سے شاعری شروع کی. اچھا. منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے، لیکن پھر وہی شاعری پھر اوڑھنا بچھونا بھی ہو گئی. بہت بولڈ کالم لکھتے ہیں آپ، سچے کھرے ہیں. کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا؟ کبھی نہیں. کیونکہ میرا مسلک ہے، میرا ایمان ہے کہ حق کے پرچار میں اور سچ کہنے میں کبھی پس و پیش نہیں کرنا چاہیے. میں یہ جو بات آپ نے کہی ہے بہت دلچسپ ہے. اکثر لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی میری طرح کالم لکھتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، وہ تو بہت قلم دبا کے لکھتے ہیں. آپ کیوں اتنی بہادری سے اور اتنی جرأت کے ساتھ اظہار حق کرتے ہیں؟ بالکل جرأت کے ساتھ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ
جب غرض وابستہ نہ ہو، بالکل، جب کسی در پر جب عیسائی نہ کرنی ہو تو پھر انسان کا سچ ضمیر بولتا ہے، صاف ہوتا ہے. بالکل ضمیر صاف، ضمیر اگر صاف ہو تو پھر سچ خود بخود قلم کی نوک سے ادا ہو جاتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اس معاملے میں میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں، چونکہ تھوڑی بہت یہ صفات مجھ میں بھی پائی جاتی ہیں. اچھی ان صفات کے حامل لوگ ویسے پریشان بھی رہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ نہیں، مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. یہ بتائیے کہ شاعری کو ذریعہ ابلاغ کے طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں آج کے دور میں ہم؟ آج کے دور میں کیا، ہر دور میں ضرورت رہی ہے، اور ہمارے سامنے تو مثال ہے ہمارے حکیم الامت آج زیادہ ضرورت حضرت ہے. علامہ اقبال کی، کہ انہوں نے کس طرح سے مسلم امہ کی فکری نشت ثانیہ کا کام کیا. آج کل زیادہ ضرورت آج کل انتشار بہت زیادہ ہے، فکری انتشار بھی ہے، اور فکری انتشار اسی وجہ سے ہے کہ ہم آج تک اپنے قبلے کی سمت کا تعین نہیں کر سکے. ڈیفینیٹلی قبلہ ٹیڑھا رہے تو پھر تو ہر بات ہی ٹیڑھی ہو، ہر بات ٹیڑھی ہو جاتی ہے. دیکھیے، آپ کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے، تمام آپ کا پس منظر دیکھتے ہوئے یہ بتائیے، ظاہر ہے جس قسم کے آپ انسان ہیں تو سماجی اور سیاسی اور معاشرتی رویوں کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہوں گے. تو یقیناً تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب کالمز لکھتے ہیں، شعر لکھتے ہیں، یا دونوں کام کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تخلیق کار کے لیے اس شاعری یا نثر ایک طرح کا تطہیری عمل ہوتا ہے، وہ جس کو انگریزی میں کتھارسس کہا جاتا ہے. کتھارسس ہوتا ہے. اگر اس کتھارسس کے ذریعے سے آپ کے سماج کی کسی طرح سے بھی فکری نشو و نما ہو سکے، اس کی فکری تعمیر ہو سکے، تو فبہا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو جس طرح کہ آپ ماشاءاللہ نڈر اور بے باک انسان ہیں، تو کیا آپ ایسے لوگوں کو پسند بھی کرتے ہیں، چاہے کبھی بات آپ کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہے؟ ہاں بالکل. میں تو اگر میں وہ بیان کروں، میں نے وہ واقعہ اپنی کتاب بار شناسائی جو پاکستان میں بہت مقبول ہوئی، اور جو میں نے پاکستان کے بنانے اور بگاڑنے والوں پر لکھی ہے، اس کے 4 ایڈیشن اب آ چکے ہیں، اور وہی ان کو پھر اور زیادہ بڑے کینوس پر پھیلا کے میں اپنی یادداشتیں جو تقریباً ختم ہونے والی ہیں ان میں یہ سب باتیں لکھ دوں گا. اس کا تو شدت سے انتظار ہے سبھی بہت زیادہ، اور اس کا نام میں نے رکھا ہے روزگار سفیر. روزگار سفیر، کیا عمدہ نام ہے. تو حق گوئی کی اور سچائی کی حمایت کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. میں کویت میں تھا، جہاں میں نے 1992 میں اور 1993 میں عمران خان کے کینسر ہاسپٹل کے لیے مہم چلائی. اچھا. بہت احتیاط جمع کیے، تقریباً $4 لاکھ جمع کر کے ان کو دیے. اچھا. جب یہ کس زمانے کی بات یہ ہے؟ 1992 اور 93 کی، میں جب کویت میں سفیر تھا. اچھا. اور 1992 میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا. جی بالکل. اس کے بعد ہی عمران نے اپنے کینسر ہاسپٹل کی ابتدا کی. تو میں نے یہ سوچا کہ میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں کہ جہاں پاکستانیوں کی بڑی تعداد ہے. میں اگر اس کی، ہمارا ہیرو تھا، ظاہر ہے اس نے پاکستان کے لیے بڑی عزت کمائی تھی، نام کمایا تھا. میں نے سوچا اگر میں اس کی مدد کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں. میں نے مہم چلائی، فنڈ جمع کر کے دیے. جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم ہوئیں، 1993 میں آئی تھی. 1995 میں جب عمران نے اپنی سیاسی پارٹی بنانے کا اعلان کیا تو ان کو پریشانی یہ ہوئی کہ بیوروکریسی میں عمران کے دوست کون کون ہیں. اچھا. تو وہ جو فراز نے کہا تھا کہ میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا، قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا، تو وہ قرۂ فال میرے نام کا بھی نکلا. انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم نے حکومت کی اجازت کے بغیر عمران کی مدد کیوں کی. اچھا. میں نے ان کو جواب میں یہ لکھا کہ میں جس کتاب پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی رکھتی ہیں، وہ مجھ سے یہ کہتی ہے کہ تمہارا کوئی مسلمان بھائی، کوئی مومن بھائی جب کوئی نیکی کا کام کرے تو تم اگر اس کی مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو. بالکل، بہت خوبصورت جواب دیا. تو میں نے اسی جذبے کے تحت اس کی مدد کی، اور میں نے آج تک بطور سفیر کے جتنے کام کیے ہیں، مجھے اپنے اس کارنامے پہ سب سے زیادہ فخر ہے. بہت واقعی، یہ تو اتنا زبردست. اور اسپتال
لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے اور سب کے سامنے ہے بالکل. لیکن وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تو میں نے آخر میں یہ لکھا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آئندہ عمران یا اور کوئی اس قسم کی کوئی دوسری مہم شروع کرے گا تو میں پہلا سفیر ہوں گا جو اس کی حمایت اور مدد کے لیے کھڑا ہوں گا. بالکل. وہ بات ان کو اچھی نہیں لگی. اس خط کے 6 ہفتے کے بعد انہوں نے حکم بھیجا کہ اب تم کویت سے عراق چلے جاؤ. عراق اس زمانے میں دنیا بھر کی پابندیاں لگی ہوئی تھی، بہت مشکل جگہ تھی، تو انہوں نے مجھے سزا کے طور پہ عراق بھیجا تھا، لیکن میرے لیے وہ سزا جزا بن گئی. اچھا، وہ کیسے؟ میں نے وہاں پر اپنی وہ رسائی کلام کی جو کتاب میرے مجموعہ ہے، درِ خانہ خاک درِ بوتراب، جی جی، خاک درِ بوتراب، جی جی، وہاں مرتب، وہاں میں نے لکھی. بہت تو میرے لیے تو وہ جزا تھی، بہت خوبصورت. انہوں نے سزا دینی چاہی تھی، آپ نے اتنی عمدہ کتاب لکھ ڈالی. میں نے سچائی کی قیمت ادا کی، تو مجھے کوئی گلہ نہیں. ہاں، تو جب آپ یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں، ظاہر ہے آپ کا حلقہ باب بھی اتنا وسیع اور آپ اتنے بڑے عہدے پہ بھی فائز رہے، تو جب آپ لوگوں سے ملتے تھے یا اب بھی ملتے ہیں تو سب سے پہلی کیا چیز آپ کو متاثر کرتی ہے؟ شکل و صورت، ذہانت؟ ذہانت. بالکل. شکل و صورت تو خدا کی بنائی ہوئی ہے. بالکل. یعنی آپ اور ذہانت کا اندازہ آپ کچھ سوال کر کے لگاتے ہیں یا آپ شخصیت کو دیکھ کے لگا لیتے ہیں؟ وہ تو گفتگو کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے. بالکل بالکل. وہ کہا جاتا ہے نا کہ دیکھ کا ایک چاول دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھ کیسی تیار ہوئی ہے. اچھا، کچھ ہی اس طرف آئیے کہ شاعری کی طرف آتے ہیں کہ شاعری کا مستقبل کیا ہے آج کل؟ مستقبل اچھا ہے. اچھا ہے. اچھا ہے. آج کل جو سوشل میڈیا پہ شاعری ہو رہی ہے وہ تو باقاعدہ ابلاغ کا ایک طوفان ہے. میرا اگلا سوال یہی ہے کہ فیس بک پر اتنے شعراء کی بھرمار ہے اور لوگ ایک شعر کہتے نہیں کہ وہ فیس بک پر ڈال دیتے ہیں، کیا یہ بات خوش آئند ہے؟ آپ اسے خوش آئند سمجھتے ہیں؟ فیس بک کا مسئلہ بہت دلچسپ ہے. اللہ بخشے میری بیوی کو وہ کہا کرتی تھیں کہ یہ فیس بک نہیں ہے، یہ فساد بک ہے. تو اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے ذکیہ کہ ابلاغ کا یہ جو دور ہے اس نے گھوڑے اور گدھے ایک ہی استبل میں باندھنے شروع کر دیے ہیں. صحیح. وسیلہ ایک میسر ہوا ہے نا. آ گیا ہے. بالکل. ہر شخص اب آزاد ہے، جو کچھ وہ سوچتا ہے اس کو بس لکھ ڈالتا ہے، بیان کر دیتا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اخبارات کو اپنا کلام بھیجنا پڑتا تھا یا اپنی نثر بھیجنی پڑتی تھی، اور وہ اگر مدیر کو پسند آتی تھی تو وہ شائع کرتا تھا، ورنہ نہیں کرتا تھا. تو ناکام لوگ بہت ہوتے تھے. اب وہ ناکامی کا خدشہ نکل گیا ہے. اب تو یہ ہے کہ آپ کی اگر رسائی ہے فیس بک تک، یا آپ ٹویٹ کر سکتے ہیں، آپ میسج کر سکتے ہیں، تو ایک نئی دنیا ہے امکانات کی جو سامنے آ گئی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہر تبدیلی کی طرح اس میں اچھی بات بھی ہے، اس میں بری بات بھی ہے. اب یہ افراد پر ہے کہ وہ اس وسیلے کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں کرامت اللہ غوری صاحب موجود ہیں. ہم ایک بریک کے بعد آتے ہیں، پھر ان سے گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان میں آج ہمارے مہمان ہیں محترم کرامت اللہ غوری صاحب، اور ہم سے ان سے مختلف سماجی سیاسی حوالوں سے بھی گفتگو کر رہے ہیں اور شاعری کے حوالے سے بھی. تو ابھی ہم جہاں سے وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں کہ یہ بتائیے، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی بھی متنازع بات کہہ کر فیس بک پہ لکھ کر آج کل لوگ شہرت اور توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کنٹروورشل بات زیادہ ہوتی ہے، متنازع بات زیادہ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی اچھے مقصد کے لیے کہی جائے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے کہ کیا یہ صرف اس چیز کو لوگ جو شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں کہ لوگ اچانک ہماری طرف بس متوجہ ہو جائیں کسی طرح؟ اصل وجہ وہی ہے. جی، لوگ توجہ چاہتے ہیں، ہر شخص اٹینشن چاہتا ہے، ہر شخص اپنا نام چاہتا ہے. بشری کمزوری ہے، ہر شخص میں ہوتی ہے کمزوری. کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے.
کچھ زیادہ شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں، کچھ مجھ جیسے درویش ہوتے ہیں جن کو جو اپنے ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھے رہتے ہیں، جس کو آنا ہے وہ آ جائے۔ تو فیس بک پہ ہاں یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی متنازع بات کہہ کے، وہ بالکل اس طرح ہے نا کہ تم بھس میں چنگاری ڈال دو تو پھر شعلے بھڑک اٹھیں گے، تو لوگ شعلے بھڑکانا چاہتے ہیں۔ کچھ باتیں تو اچھی ہوتی ہیں کہ کوئی مسائل، ظاہر ہے کہ ہمارے سماجی مسائل ہیں پاکستان میں بے شمار ہیں، بالکل ان مسائل کا اگر تذکرہ ایسے ذریعے سے ہو جائے جس میں بہت سے لوگ انوالو ہوں، اس میں وہ شریک ہو سکیں، تو ایک سے دو آرا تو بہتر ہوتی ہیں نا۔ لیکن اس میں بھی فرق اس سے پڑتا ہے کہ مقصد ہمارا صرف تنقید کرنا ہے، تبصرہ کرنا ہے، یا اس تنقید اور تبصرے کے ذریعے سے ہم کوئی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اصلاح کا پہلو فی الحال کم نظر آتا ہے۔ زیادہ تر جو لوگ ایسے مباحثوں میں، ایسی بحث میں شریک ہوتے ہیں، ان کا مقصد صرف شہرت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ کوچا کوچا قریہ قریہ ملکوں ملکوں پھرے آپ، یہ بتائیے کہ یہ ادبی منظرنامہ آپ نے ہر جگہ کا دیکھا، پاکستان میں بھی رہے، دوسرے ممالک میں بھی رہے، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، جہاں جہاں آپ نے دیکھا موسٹلی تو اردو بولنے والے ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ یہاں بھی آئے، یہاں کا تو آپ یہ ادبی منظرنامے میں کس قسم کا فرق دیکھتے ہیں؟ کوئی واضح فرق نظر آتا ہے آپ کو یا نہیں؟ مجھے کوئی زیادہ فرق تو نظر نہیں آتا، کم از کم شاعری کے میدان میں تو وہی روش جو وہاں چلی آ رہی ہے وہی یہاں پر بھی جاری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ہجرت کرتے ہیں تو ہم ہجرت میں اپنے سامان میں بہت سی اپنی اقدار بھی باندھ لاتے ہیں، اور پہلی نسل، مہاجرین کی پہلی نسل کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ان اقدار کو تج دے۔ یہ تو رفتہ رفتہ پھر اثر کم ہوتا ہے، دوسری تیسری نسل میں جا کے کم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اردو کی بہت سی نئی بستیاں آباد ہو گئی ہیں ہندوستان اور پاکستان سے باہر، اور یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ فی زمانہ باہر کی دنیا میں اردو کی سب سے بڑی بستی ہے، ٹورنٹو۔ ابھی کوئی تین مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے ڈان کے اس میں بکس اینڈ آتھرز ان کا ایک سیکشن ہوتا ہے، میں ان کے لیے بہت پابندی سے کتابوں کو ریویو کرتا ہوں، تبصرہ کرتا ہوں۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، طویل مضمون تھا، وہ کینیڈا میں اور مغرب میں عام طور پر شاعروں کے اور ادیبوں کے رویوں کے بارے میں تھا۔ کمال۔ تو میں نے یہ کہا اس کا ٹرانسلیشن بھی کیجئے بھئی آپ، آپ اسے اردو میں بھی نے یہ کہا کہ یہاں مجھے لگتا یہ ہے کہ مغرب میں اب شاعروں کا ایک نیا قبیلہ آباد ہو رہا ہے، اور میں اسے ڈالر کے شاعروں کا نام دیتا ہوں۔ وہ ڈالر کے شاعر میں کیوں کہتا ہوں؟ جی جی، ہوتا یہ ہے، وہی جو بات ہے کہ شہرت کی ہر ایک کو طلب ہوتی ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو جائے۔ شاعری شروع کی، سال دو سال میں اتنی غزلیں نظمیں تیار ہو جاتی ہیں کہ ایک مجموعہ آ جائے۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ اس شاعری کا معیار کیا ہے، بالکل صحیح، بالکل لیکن مجموعہ تیار کرنے کی جلدی ہوتی ہے، عجلت ہوتی ہے۔ پاکستان میں بہت سے پبلشر ایسے ہیں جو یہ انتظام بھی کر دیتے ہیں کہ اگر آپ کے کلام کو کسی استاد کے توجہ کی ضرورت ہے تو وہ بھی دستیاب ہے۔ اچھا، وہ بھی دستیاب ہوتا ہے۔ 300 کتابیں یا 500 کتابیں اب اگر ڈالر میں حساب لگایا جائے تو $1,500 میں تیار ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو ڈالر، یہاں جو لوگ ڈالرز میں کماتے ہیں ان کے لیے $1,500 کسی کتاب پہ خرچ کرنا کوئی معمولی بات ہے، کوئی بات بالکل نہیں صحیح ہے، فرمایا۔ لیکن کتاب تیار ہو جاتی ہے، کتاب تیار ہو جاتی ہے، وہ صاحب کتاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کتاب کی تقریب رونمائی ہوتی ہے، اس پر وہ بھی اس میں زیادہ تر توقع یہی ہوتی ہے کہ لوگ آئیں گے تو ان کے کلام کی داد دیں گے، داد و تحسین کے ڈونگرے برسائیں گے۔ کون ایسا ہوتا ہے جو کسی کتاب کی رونمائی میں آئے اور کہے کہ اس میں تو فلاں نقص ہے، فلاں عیب ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ
جس کو میں کہتا ہوں ایک نئی نسل پیدا ہو رہی ہے ڈالر کے شاعروں کی، وہاں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ادب کے مستقبل کے لیے نیک فعل ہے یا بد فعل ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، لیکن یہ سلسلہ ہے، جاری ہے اور جاری رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اپنا نام، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کرامت صاحب کہ لوگ کچھ یہاں پر ایسا منظرنامہ بھی بنتا جا رہا ہے بیرون ملک میں کہ لوگ تگ و دو کرتے ہیں باقاعدہ جانے کے لیے اور ان ٹچ رہتے ہیں، اور اپنے ٹکٹ سے جانا پڑے، چاہے اپنا قیام بھی خود تام و قیام کا خود ذمہ لینا پڑے، اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے میلوں دور جانا پڑے، لیکن جاتے ہیں. محرک کیا ہے؟ محرک تو جو یا تو شہرت ہے. شہرت. ہاں. اچھا، اس کے علاوہ وہ پروٹوکول ہی نہیں جانتے کہ ایک ادیب کا، ایک شاعر کا، ایک اچھے لکھنے والے کا پروٹوکول کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلی تو عزت نفس ہی ہے. وہ مجروح کر کے بھی لوگ پہنچتے ہیں، اور میں تو چشمدید گواہ ہوں، بہت لوگوں کو دیکھا ہے میں نے. چلیے یہ بتائیے کہ آج کل خود ساختہ دانشوروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ خود ساختہ دانشوروں کی ایک پوری کھیپ تیار ہو گئی ہے. تو اب تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ دانشوری شروع کہاں سے ہوتی ہے اور ختم کہاں پہ ہوتی ہے. بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. بالکل. تو یہ سماجی مسئلہ بھی ہے، ادبی مسئلہ بھی ہے. بالکل. دونوں. چلیے آپ سے شاعری کے بارے میں تو ہو گئی. یہ بتائیے کہ پاکستان میں جیسے میڈیا کو بے انتہا آزادی حاصل ہو چکی ہے، شتر بے مہار کی طرح بالکل آزاد ہے. کبھی کبھی یہ صورتحال انتہائی غیر مؤدب ہو جاتی ہے اور دیکھنے والے کو بھی گراں گزرتا ہے. اگر بچے جیسے جو ہمارے ینگ بچے ہیں وہ جب اس قسم کی لینگویج دیکھتے ہیں، آپس میں بڑوں کو بھڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور لڑتا ہوا دیکھتے ہیں، تو بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اصل میں پورے معاشرے میں جو انتشار ہے، ایک بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. جو فکری انتشار ہے، نظریاتی انتشار ہے، وہی ٹیلی ویژن پہ بھی نظر آتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قیادت کا فقدان ہے. ڈیفینیٹلی، یقیناً. دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی جب باہر کی دنیا میں جا کے آباد ہوتے ہیں تو انفرادی سطح پر پاکستانی کسی سے پیچھے نہیں رہتا. بالکل صحیح. وہ جہاں پہ رہتا ہے اپنے لیے جگہ بنا لیتا ہے، بالکل اپنا مقام بنا لیتا ہے. بالکل. وہ جو انگریزی میں کہاوت ہے کہ ٹو فائنڈ اے پلیس انڈر دا سن، تو وہ سورج کے نیچے اپنی جگہ تلاش کر لیتا ہے، جگہ بنا لیتا ہے. بالکل. لیکن یہی پاکستانی بحیثیت قوم کے ناکام ہے. کیوں ناکام ہے؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک وہ سیاسی قیادت پیدا نہیں کی، ہم وہ سیاسی منظرنامہ مرتب نہیں کر سکے جو ایک جمہوری معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تعمیر یوں نہیں ہو سکی کہ ہماری سیاست پر ایک طویل عرصے سے جاگیرداری کا تسلط ہے. اور جاگیرداری اور جمہوریت میں تو پھر بالکل کتے بلی کا سا بیر ہے نا. یہ تو بات آپ نے میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کا پاسبان جاگیردار کو بنانا ایسے ہی ہے کہ جیسے بھیڑوں کے گلے کی رکھوالی پر کسی بھیڑیے کو مامور کر دیا جائے. اس لیے کہ دونوں کے اہداف بالکل مختلف ہیں. بالکل مختلف ہیں. دونوں کے مقاصد بالکل مختلف ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو جب تک ہم یہ انتشار اپنے ہاں سے رفع نہیں کرتے تب تک تو یہی منظرنامہ رہے گا. آپ کی ماشاءاللہ کتابیں ہیں. افسانوی مجموعے میں ایک لمحہ سچائی کا، سمندر اجنبی ہے، اور شعری مجموعے حرف کرامت، سفر ناتمام، اور رسائی کلام کے مجموعے در خانہ اطہر، خاک در بوتراب. رپورتاج میں چین کا سفر نامہ. رپورتاج ہے چین کا. رپورتاج ہے چین کے سفر نامہ ہے. تاب خاک کاشغر. شخصیت نگاری بھی آپ نے لکھی. بار شناسائی. لیکن بار شناسائی میں یہ آپ نے کیوں لکھی؟ بار شناسائی. جی اچھا سوال. دیکھیے یہ تو ساری چیزیں تھی کہ آپ افسانہ لکھتے ہیں تو آپ نے افسانوی مجموعے لکھے، شاعری کرتے ہیں شعری مجموعے لکھے. آپ نے کہا کہ عراق آپ کے لیے سزا کے بجائے جزا بنا، وہاں آپ نے خاک در بوتراب لکھی، در خانہ اطہر لکھی.
چونکہ سفر میں رہے تو سفر نامہ بھی لکھ ڈالا. لیکن یہ بار شناسائی کتاب کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں موجودہ نسل کو اور آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ان کی تاریخ جن لوگوں نے، جن شخصیات نے بنائی ہے یا بگاڑی ہو، میں نے اسی لیے اس کے سر ورق پہ لکھا ہے کہ یہ تذکرے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ بنائی یا بگاڑی. اور میں نے بنائی یا بگاڑی دونوں لکھے، دونوں. اور میں نے انہی شخصیات کے خاکے لکھے ہیں جن سے میرا ذاتی تعلق رہا، جن کو میں نے قریب سے دیکھا. اور ان میں سیاستداں بھی ہیں، ان میں شاعر بھی ہیں، فیض احمد فیض جیسے، ان میں نوبل انعام حاصل کرنے والے پروفیسر عبدالسلام بھی ہیں، اور ان میں حکیم سعید جیسے حاذق قوم بھی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں حکیم سعید سے بہتر انسان نہیں. بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہر شخص کو تو وہ موقع نہیں ملتا جو مجھے نصیب ہوا. چیپٹرز کے اس میں لکھا تو میں نے میں نے شخصیات پر ان کے خاکے لکھے ہیں. ناظرین، ہم بار شناسائی پر گفتگو کر رہے ہیں محترم کرامت اللہ غوری صاحب سے. ابھی ہم آتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ محترم کرامت اللہ غوری صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے ان کی کتاب بار شناسائی پر گفتگو کر رہے ہیں. جی کرامت صاحب، آپ اس کتاب کے بارے میں، پاکستان کا سیاسی پس منظر ہے اس میں، سیاسی منظرنامہ ہے اس میں، پورا منظرنامہ ہے. میں نے جن شخصیات کو دیکھا، جہاں سے میں اس حیثیت میں آیا بطور فارن سروس کے ایک افسر کے کہ میں ان شخصیات کو قریب سے دیکھ سکوں. اور میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دیکھا، جنرل ضیاء الحق کو بھی دیکھا، بے نظیر بھٹو کو بھی دیکھا، پرویز مشرف کو بھی دیکھا، نواز شریف کو بھی دیکھا، اور محمد خان چنیجو کو بھی دیکھا. کوئی بھی نہیں. تو میں نے ان سب کے خاکے لکھے ہیں اور کوشش یہ کی ہے کہ میں ان کی شخصیت کے ساتھ مکمل انصاف کر سکوں. میں نے ان کے خوبیاں بھی گنوائی ہیں، میں نے ان کی کمزوریاں بھی گنوائی ہیں، کیونکہ ہر انسان میرے دانست میں ایک پیکج ہوتا ہے. بالکل. اس پیکج میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں خامیاں. تو ہمیں ہر شخص کو اس ایک پیکج کے طور پہ پرکھنا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن وہ شخصیات جو اقتدار میں رہیں یا جو قوم کے مطلع سماعت میں رہیں یا بصیرت میں رہیں، ان کی شخصیت کا جائزہ لینا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر فرد نہیں رہتے، وہ ان کا اطلاق پوری قوم پر ہوتا ہے. بالکل. اور قوم کے بنانے اور بگاڑنے میں ان کی اپنی شخصیت کا بڑا دخل ہوتا ہے. بالکل. تو میں نے اس کتاب میں بہت سی، میں نے اپنی رائے کا ذکر کیا. کچھ لوگوں کو اس سے بہت اختلاف ہے، مطلب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ضیاء الحق کی زیادہ تعریف کی ہے، میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی اتنی تعریف نہیں کی. تو میں نے تو پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ یہ میرے اپنے خیالات ہیں، میرے اپنے نظریات ہیں. اس سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف کرنے کا بنیادی حق تو ہر ایک شخص کو ہے. بالکل سب کو ہے. تو پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ آج کل ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کل تو بہت ہی انتہائی بے ترتیب قسم کا منظرنامہ ہے، بہت ہی زیادہ انتشار ہے، اس لیے کہ آج کل قوم کی نظریں اس گھرانے پر لگی ہوئی ہیں جس گھرانے کا سربراہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی ہے. بالکل. آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 3 دن کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ملک کا وزیر اعظم اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوگا جو اس کے جے آئی ٹی کے سامنے، جو اس کے اہل خانہ کی بلکہ تین نسلوں کی کاروباری معاملات کی چھان بین کر رہا ہے. پہلی بار یہ پاکستان کی تاریخ میں اگر اس کو مثبت انداز سے دیکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم
کم از کم انصاف کی اس سطح تک تو پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہم حاکم وقت کو بلا کر اس سے سوال کر سکتے ہیں، ہے نا؟ ہم یہ مثالیں پیش کرتے ہیں بہت اپنے اس دور کی جو خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے کہ اس میں خلیفہ وقت عدالت میں پیش ہوتا تھا ایک عام انسان کی طرح سے. تو آج خوشائن بات ہے، تو یہ بہت خوشائن بات ہے. لیکن اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو پھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ قوم کو اس شخص سے سوال کرنا پڑ رہا ہے، نہ صرف اس کے کاروبار کے متعلق بلکہ اس کے بیٹوں، اس کے اہل خانہ، بیٹوں اور بیٹی کے اور اس کے باپ کے کاروبار کے متعلق، کیونکہ نظر یہ آتا ہے کہ انہوں نے اتنی دولت جمع کی ہے جو یہ تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی خاندان اتنے کم عرصے میں 30 برس کے عرصے میں اتنی دولت جمع کر سکتا، جبکہ ان کا کوئی خاص ایسا بیک گراؤنڈ بھی نہیں، جبکہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا، بہت معمولی بیک گراؤنڈ تھا، بہت معمولی بیک گراؤنڈ تھا. جی آپ سے بڑی شاندار گفتگو رہی ہماری، اور اب میں تشنی کی تو رہے گی ظاہر ہے، چونکہ آپ تو میرا خیال ہے 2-3 ایپیسوڈ ہم کر سکتے ہیں. ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور زحمت دیں گے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمیں اپنا کچھ منتخب کلام سنائیں. میں آپ کو اپنی ایک غزل سناتا ہوں جس کی بہت شہرت ہے، اس لیے کہ اس کا ایک پس منظر ہے. ارشاد. وہ مجھے ایک وزیر اعظم کی طرف سے پیشکش ہوئی تھی پھر سے سفارت کی، جسے میں نے منظور نہیں کیا، اور اس دن میں نے ایک غزل کہی تھی اور جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل ڈھلی ڈھلائی آئی تھی. وہ غزل میں آپ کو سناتا ہوں. وہ ہے کہ بکنا جو چاہتے تو خریدار کم نہ تھے. واہ 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 واہ. بکنا جو چاہتے تو خریدار کم نہ تھے، اس بے وطن کو مصر کے بازار کم نہ تھے. کیا اچھا ہے، واہ 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 واہ. عطار بن کے ہم بھی لگاتے اگر دکان، عطار بن کے ہم بھی لگاتے اگر دکان، اس شہر میں ہمارے بھی بیمار کم نہ تھے. واہ 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 واہ. اور شعر دیکھیے کہ نیلامی پہ لگاتے جو اپنے ضمیر کو، نیلامی پہ لگاتے جو اپنے ضمیر کو، بولی لگانے والوں میں زردار کم نہ تھے. واہ 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 واہ. اور شعر ہے کہ لاتے کہاں سے وہ میرے زخموں کا اندمال، لاتے کہاں سے وہ میرے زخموں کا اندمال، لاحق جنہیں خود اپنے ہی آزار کم نہ تھے. کیا عمدہ ہے، واہ واہ واہ. اور فردوس کی ہوس میں یا دوزخ کے خوف سے مسجد میں آنے والے گناہ گار کم نہ تھے. آج کل تو حوروں کی لالچ بہت ہے، حوروں کی لالچ بہت ہے. اور شعر ہے کہ سجدہ گزار چوکھٹ شاہان وقت پر، واہ. سجدہ گزار چوکھٹ شاہان وقت پر، کچھ صاحبان جبہ و دستار کم نہ تھے. واہ 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 واہ. اور ہم نے تو خود کو اپنے سے بیگانہ کر لیا، ہم نے تو خود کو اپنے سے بیگانہ کر لیا، ورنہ ہمیں بھی کوچے دلدار کم نہ تھے. واہ واہ واہ. اور شعر یہ ہے جو حاصل غزل جس کو میں کہتا ہوں کہ ہم نے چنی وہ راہ جو مقتل سے جا ملی. کیا اچھا ہے. ہم نے چنی وہ راہ جو مقتل سے جا ملی، رستہ اگر بدلتے تو دربار کم نہ تھے. واہ واہ واہ. رستہ اگر بدلتے تو دربار کم نہ تھے. اور اب وہ کہاں کرامت عہد شباب ہے، واہ. اب وہ کہاں کرامت عہد شباب ہے، ہر گام جس پہ یار طرح دار کم نہ تھے. کیا عمدہ ہے، واہ واہ واہ. کچھ اور عنایت کیجیے. ایک اور آپ کو سنا دیتا ہوں، تازہ غزل ہے. ارشاد. کس محبتوں کی سفارت جو میرے نام ہوئی، محبتوں کی سفارت جو میرے نام ہوئی، پھر اس کے بعد کرامت بھی میری عام ہوئی. کیا اچھا، واہ 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 واہ. محبتوں کی سفارت جو میرے نام ہوئی، پھر اس کے بعد کرامت بھی میری عام ہوئی، وہ ایک شخص میرا حاصل حیات ہوا. واہ. وہ ایک شخص میرا حاصل حیات ہوا، اسی کے ساتھ میری زندگی تمام ہوئی. واہ واہ. اسی کے ساتھ میری زندگی تمام ہوئی. عجیب نکھت انفاس تھی رچی اس میں، کیا اچھا ہے، واہ واہ. عجیب نکھت انفاس تھی رچی اس میں، بسا جو مجھ میں تو فردوس جام شام ہوئی. واہ واہ واہ.
اور چھپا کے اس کی محبت رکھی زمانے سے. کیا عمدہ. چھپا کے اس کی محبت رکھی زمانے سے، نہ جانے کیسے زمانے میں پھر بھی عام ہوئی. واہ واہ واہ. نہ جانے کیسے زمانے میں پھر بھی عام ہوئی. اور جمال یار کے جیسا جلال شاہانہ. واہ. جمال یار کے جیسا جلال شاہانہ، محبت اس کی بتزئین و احتشام ہوئی. واہ 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 واہ. سجا کے کہا. واہ واہ واہ. اور یہ شعر ہے کہ وہ خاموشی سے مجھے چھوڑ کے چلا بھی گیا. وہ خاموشی سے مجھے چھوڑ کے چلا بھی گیا، نہ کوئی شور مچا اور نہ دھوم دھام ہوئی. واہ 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 واہ. نہ کوئی شور مچا اور نہ دھوم دھام ہوئی. اور مقطع ہے کہ پھر اس کے بعد نہ اس جیسا مل سکا کوئی. واہ. پھر اس کے بعد نہ اس جیسا مل سکا کوئی، وہ جس کے ساتھ کرامت ہماری شام ہوئی. بہت عمدہ، بہت عمدہ. کیا عمدہ. محبتوں کی سفارت جو میرے عام نام ہوئی، پھر اس کے بعد کرامت بھی میری عام ہوئی. بہت عمدہ، بہت عمدہ. ناظرین، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج ہمارے مہمان ہیں محترم کرامت اللہ قوری صاحب، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. تشنگی تو باہر کیف رہ جاتی ہے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں ہمارے مہمان کے لیے وقت دیا. آپ کا شکریہ کہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے سماعتوں کا انتظام کیا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام آپ ہر منگل کی شام 7 بجے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پروگرام دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے بدھ کی دوپہر 1 بجے، اتوار کی دوپہر 1 بجے. آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں toronto360.tv. آپ ہمیں اپنی آرا سے نوازیے. ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے تاکہ ہم آپ کی آرا کی روشنی میں اس پروگرام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.